حضور سرتا پانور حبیب رب غفور فیض گنجور نور علی نور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ہجرت کفار مکہ نے اعلان دیا جو آدمی نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کو زندہ لے کر آئے یا اس کو قتل کر کے اس کا سر ہمیں پہنچائے ہم اس کو 100 اونٹ انعام دے دیں گے۔ اعلان تھا مکہ والوں کا۔ تو جو بڑے شاہ سوار تھے، بہادر تھے، جری تھے، طاقتور تھے، کام والے تھے، وہ پھر رہے تھے کہ کہیں یہ آدمی ہاتھ آئے اور 100 اونٹ انعام ملیں۔ کسی آدمی نے جا کر سراقہ بن مالک کو کہا کہ سراقہ میں نے چند آدمی فلاں راستہ سے دیکھے مجھے لگتا ہے کہ وہی ہیں جن کے بارے میں انعام ہے۔ سراقہ نے کہا بتا نشانیاں بتا۔ اس نے کچھ نشانیاں بتائیں۔ سراقہ نے کہا ہاں وہی ہیں وہی۔ سراقہ گھوڑے پر سوار ہوا، دھو ادھر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں قرآن مجید تلاوت کرتے چل رہے تھے، اپنی اونٹنی پر تھے مگر اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، اونٹنی پر تھے مگر قرآن پڑھتے تھے، اونٹنی پر تھے مگر اپنے رب سے مناجات کرتے رہتے تھے، اور میں کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا کبھی پیچھے دیکھتا کوئی دشمن نہ آ جائے، میں حضور کی حفاظت میں مشغول تھا، حضور کی باڈی گارڈ ہونے کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا، میں حضور کی خدمت میں گرفتار تھا اور حضور اپنے رب کے ذکر میں سرشار تھے۔ سفر جاری تھا۔ اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا ایک آدمی نظر آیا، گھوڑے پر سوار ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی ہے، قریب آیا، دیکھا تو یہ سراقہ بن مالک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ سراقہ بن مالک قریب آ گئے ہیں اور ہمارے دشمن ہیں اور بڑے جری آدمی ہیں، بڑے کار کن آدمی ہیں، پھر اللہ سے دعا مانگو یا جو آپ کا حکم ہو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر غم نہ کریں، اللہ ہمارا مددگار ہے، غم کی ضرورت نہیں۔ سراقہ جب قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ فرمائی، اندر سے دعا کی تو سراقہ کا گھوڑا سارا چاروں پاؤں سینے تک زمین میں دھنس گیا، پورا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا۔ سراقہ بہت پریشان، قصہ طویل ہے، مختلف روایت میں مختلف طریقے ہیں، میں آپ کو صرف حدیث کا مقصود اور مضمون پیش خدمت کر رہا ہوں۔ پریشان ہوا سراقہ، کیا ہوا؟ اللہ سبحان اللہ، آواز دی میری خطا ہے، سمجھ گیا کہ انہوں نے بددعا کی ہے، ان کی وجہ سے گھوڑا دھنس گیا، مجھے توبہ ہے، معافی چاہتا ہوں، دعا کرو میں اس تکلیف سے نجات پذیر ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا ہم نے معاف کر دی، اللہ اس کو بچا دے۔ گھوڑا باہر نکل آیا تو شیطان نے پھر اس کے دل میں ڈالا شاید یہ اتفاقاً ہوا ہے، اچانک مفاجاتاً ویسے ایسے ہو گیا ہے، اس لیے دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، پھر گھوڑا دھنس گیا۔ پھر اس نے معافی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، اللہ میرا محافظ ہے، اگر تو قریب آئے گا تو اللہ تجھے پکڑ لے گا، تیرے گھوڑے کو بھی زمین میں دھنسا دے گا، زیادہ زور دے گا تو بھی دھنس جائے گا، مجھے اللہ تعالی حفاظت کرے گا، کوئی مجھ پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ سراقہ نے معافی مانگی اور اقرار کیا حضور میں آئندہ واپس جاؤں گا، سب کو بتاؤں گا کہ اس راستہ میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہ آئے، آپ تسلی سے مدینہ جائیں، میں سب کو واپس کروں گا، کوئی آپ کا پیچھا بھی نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا اے سراقہ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، میری یہ بات یاد رکھنا، یہ بات کل پوری ہو جائے گی، سمجھنا محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو بات بتائی،
فرمایا ایک وقت آئے گا آپ مسجد نبوی میں ہوں گے، مسجد نبوی میں کسرا بادشاہ کے کنگن آئیں گے، کسرا کا ملک فتح ہوگا، میرا خلیفہ جہاد کرے گا، کسرا کا بادشاہ مر جائے گا، اس کا ملک فتح ہو جائے گا، پورا خزانہ مدینہ شریف پہنچ جائے گا، تو بھی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوگا، میرا خلیفہ تجھے بلائے گا اور کہے گا اے سراقہ ادھر آ جا، کسرا کے کنگر تیرے بازو میں ڈالے گا، سمجھ لینا کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، یہاں بیٹھ کر بعد کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور سراقہ کی حالت کو بھی جانتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھنے کو بھی جانتے ہیں، مسجد نبوی میں خلیفہ کا ان کے ہاتھوں میں کنگن ڈالنے کو بھی دیکھتے ہیں اور پہلے بتا دیتے ہیں اللہ نے مجھے بتایا اور میں نے تجھے بتایا، جب یہ بات پوری ہو جائے سمجھ لینا محمد رسول اللہ ہیں، محمد خاتم النبیین ہیں، محمد رحمت للعالمین ہیں۔ سراقہ حیران تھے، کمال ہے، عجیب بات ہے۔ حضور نے اس کو یہ بات اس لیے بتائی تاکہ پتہ چلے نبوت کی دلالت، نبوت کی گواہی، نبوت کے لیے دلیل پیش کرنا حق ہے، معجزہ بیان کرنا حق ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ اللہ نے اس کو کمال دیا، یہ سب معجزے ہی معجزے ہیں حضور کے۔ اللہ سبحان اللہ۔ سراقہ ایک دن مسلمان ہوا، چلتے چلتے پھر مسلمان ہوا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر سارے راستے بناتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، پوری بات اس نے چھپا دی ہے، فرمایا میرے پیغمبر نے مجھے یہ بات کہی تھی، میں دیکھتا ہوں کہ یہ بات پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ہے تو یقین بات پوری ہوگی لیکن کیسے پوری ہوگی میں اس کو دیکھتا ہوں، پھر دنیا کو بتاتا رہوں گا کہ محبوب نے یوں فرمایا تھا، میں نے آنکھوں سے وہ دیکھ لیا۔ ایک دن میں مسجد نبوی میں مدینہ المنورہ میں موجود ہوں، جماعت موجود ہے، خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ فروز ہیں، اسی دوران لشکر آیا، قافلہ پہنچ گیا، قافلہ نے بتایا حضور کسرا کا ملک فتح ہوا ہے اور بادشاہ کا ذاتی استعمال والا زیور ہمارے پاس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زیور مسجد نبوی میں پہنچائیں اور لوگ دیکھ لیں کہ نبی کا کمال یہ ہے کہ ان کے خلیفے اسلام کو عام کر رہے ہیں، غیر مسلمین ان کے سامنے شکست کھاتے ہیں، اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا نام اجالا ہوا اور کافروں کا نام کالا ہوا۔ عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، زیور لاؤ، زیور لاؤ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی شوکت، اسلام کی جلالت، اسلام کی عظمت، اسلام کی قوت، اسلام کی حیبت کا اظہار چاہتے ہیں، منبر پر تشریف فرما ہے، زیور پہنچ گئے، آپ نے فرمایا یہ ملک کے بہت بڑے بادشاہ، جس طرح امریکہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس زمانہ میں یہ کسرا اتنا بڑا بادشاہ تھا، فارس کا بادشاہ بہت اعلیٰ درجہ کا متکبر، مغرور، ظاہری حیبت، طاقت، جوش والا بادشاہ تھا، اس کا سر نگوں ہوا تو اس کا زیور آیا ہے، میرا دل چاہتا ہے بڑے بادشاہ کا زیور آج غریب سے غریب، مسکین سے مسکین، فقیر سے فقیر کے ہاتھ میں پہنا دوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے مسلمانوں میں اتنی طاقت ہے کہ کسرا کے زیور اپنے غریب مسلمان کے ہاتھوں میں پہناتے ہیں۔ عمر فاروق بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، امیر فقیر سارے، زیور پہنچ گئے، آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کو کہ اب ان میں سے غریب کون سا لگتا ہے۔ سراقہ بن مالک عاجزی سے بیٹھے ہیں، فقیر بھی ہیں، آج مسکین بھی ہیں، ضرورت بھی ہیں، غریب لگ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ قدرت کا طریقہ ہے، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا فرعون لوگوں کو، بچوں کو مارتا ہے، میں رب چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو اس کے گھر پہنچا دوں، پھراتا پھراتا موسیٰ کو جو اس کا دشمن تھا فرعون کے گھر میں پہنچایا اور فرعون کے گھر میں پلا کر دکھایا، یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ میرے اللہ کی طاقت ہے۔ تو حضرت عمر کے دل میں ڈال دیا۔ حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا، اے سراقہ تھوڑا قریب آئیں۔
خادم کو کہا یہ کسرا کا زیور اٹھا کر اس سراقہ کے بازو میں ڈال دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کو اللہ نے اتنا اکرام دیا ہے، اتنا حسن انجام دیا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت کا نظام دیا ہے کہ بادشاہوں کے زیور غریبوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ خادم نے سراقہ کو پکڑا، اس کے ہاتھ میں بادشاہ کے کنگن ڈالتے رہے، سراقہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا سراقہ خیر ہے؟ یہ تو خوشی کی وقت ہے، یہ تو خوشی کی گھڑی ہے، ابھی تو خوشی کا وقت آیا ہے، تو روتا کیوں ہے؟ وہ رونے میں زار و قطار ہے۔ فرماتا ہے اس لیے نہیں روتا کہ زیور آ رہے، مجھے زیور یاد نہیں، مجھے زیوروں کا مالک، پوری دنیا کا محبوب، اللہ کا محبوب، رسول اللہ کا فرمان مبارک یاد آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا سراقہ ایک وقت آئے گا مسجد نبوی میں کسرا کے زیور تیرے بازو میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہ رسول اللہ، تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے، وہ رسول اللہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ رسول اللہ تو خاتم النبیین ہے، وہ رسول اللہ اللہ کے دینے سے تو غیب کی چیزیں جاننے والا ہے۔